الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. یہ سائڈ والے ذرا سامنے آ جائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم ووعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز حاضرین کرام، گزشتہ کئی ہفتوں کے بعد ہمارا یہ درس قرآن کا سلسلہ ہو رہا ہے. درمیان میں کچھ اور پروگرام ہوئے، بارش کی وجہ سے نہیں ہوا، تو اس کو پیچھے سے ریکنٹینیو کرنے کے لیے مختصر سا میں آپ تمام حضرات کو جو اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا بھر میں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے معلومات کے لیے عرض کروں کہ ہم سورہ ابراہیم کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، اور سورہ ابراہیم کے اب تک 3 رکوع ہو چکے ہیں. آج میں نے چوتھے رکوع کی آیت پڑھی جو آیت نمبر 22 تھی. تو اس سے پہلے میں آپ کو پچھلے رکوع کے حوالے سے مختصر سا میں آپ کو ذکر کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے رکوع میں کفار کا خاص طور پہ ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو جہنم میں ڈال دے گا تو ان کا کیا معاملہ ہوگا، کیا صورتحال ہوگی. کیونکہ آج تو ان کو سمجھاتے ہیں تو مانتے نہیں ہیں، اور دلیلیں دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، الٹی سیدھی دلیلوں کو، جو دلیل نہیں ہوتی اس کو دلیل سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ بھی جب حاضر ہوں گے تو ان میں سے جو عوام ٹائپ کے لوگ تھے، جو ان لیڈروں کے پیچھے چلتے تھے، جو کفر و گناہ کی طرف لے کے جاتے تھے، شرک و کفر کی طرف لے کے جاتے تھے. یہاں پہ اس بات کی میں وضاحت کر دوں کہ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں تو اس زمانے میں صرف یہ نہ سمجھیے کہ جو صرف اسلام کا انکار کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. ہمارے بہت سارے لیڈر جو اسلام کا اقرار بھی کرتے ہیں لیکن ان کی زبان پہ کفریات جاری ہوتے ہیں. ان کا مشن اسلام کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے. ان کے یہاں پہ ختم نبوت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ تعزیت اور پرسہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، شیطان کی چالوں کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسلام کی جڑیں کاٹنے والے جو کام ہوتے ہیں وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور لوگوں کو براہ راست اسلام کے خلاف تو نہیں بھڑکا سکتے، لیکن مذہبی طبقہ جو علماء کرام ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں تاکہ لوگ علماء سے دور ہو جائیں گے تو دین سے بھی دور ہو جائیں گے. تو یہ سارے کے سارے وہ لوگ اس میں داخل ہیں. یہ منافقین کی قسم میں آتے ہیں کہ ظاہر اسلام کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اسلام کی جڑیں کاٹنے والا کام کرتے ہیں. تو اب ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے متبعین تھے، ان کے پیروکار تھے،
تو ان کے بارے میں اللہ بیان کرتا کہ وہ لوگ کہیں گے اپنے لیڈروں سے، کہہ رہے ہم تو تمہارے پیروکار تھے، ہم تمہارے پیچھے چلا کرتے تھے، کیا آج تم ہمیں عذاب سے بچا لو گے؟ تو وہ کہیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں بھی ہدایت دے دیتے۔ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے، اور آج چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تم پکارو یا نہ پکارو۔ تو اب پھر قیامت کے دن ان کا یہ جواب ہوگا۔ تو یہاں پہ ایک لطیف بات میں آپ کو ذکر کر دوں کہ جو جہنمی لوگ ہیں وہ قیامت کے دن اپنے کرتوتوں کا سبب بھی رب کو قرار دیں گے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت ہی نہیں دی۔ جیسے خود قرآن بیان کر رہا ہے نا، انہوں نے کیا لفظ بولیں گے یہ لیڈر کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دیتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے۔ تو سمجھ لیجئے آج دنیا میں بھی جس کی روش ہے، جب اس کو نیکیوں کی طرف بلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی ہمارے ہاتھ میں کیا ہو، تو رب نے ہمیں گمراہ کیا ہوا تو ہم گمراہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا ہی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جہنمی لوگوں میں سے ہے، سوائے یہ کہ اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے، کیونکہ جو آدمی دنیا میں بول رہا تھا نا، قیامت کے دن بھی وہی بولے گا، قیامت کے دن بھی اس کے منہ سے وہی نکلے گا جو دنیا میں اس کے زبان پر تھا۔ تو یہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بیان کی، اور وہ صاف انکار کر دیں گے کہ بھئی ابھی ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو بڑا دھوکہ دیتے ہیں نا، ارے کوئی مسئلہ نہیں میں دیکھ لوں گا، تھانے دار بھی اپنے انڈر ہے، نہیں مانے گا تبادلہ کروا دوں گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس قسم کی باتیں کرتے تو لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے۔ لیکن کل قیامت کے دن یہ معاملہ ہوگا، کیونکہ قرآن سمجھنے کا کلام ہے، یہ تلاوت تو اس کا کرنا ثواب ہے، لیکن اس کو سمجھیں، اپنے پریکٹیکل لائف میں نافذ کریں کہ پریکٹیکل لائف میں ہمارے کہاں کام آ رہا ہے، کس طرح سے ہمیں یہ ہدایت دے رہا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو ذرا کھول کے مثالیں دے دے کے بیان کرتا ہوں۔ اب پھر انسان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو جب وہ کسی کام میں پھنس جاتا ہے تو وہ دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، تو اپنے لیڈروں کو بولیں گے تمہاری وجہ سے ہم پھنس گئے۔ جب لیڈر بھی انکار کر دیں گے تو شیطان کو بولیں گے شیطان نے پھنسا دیا ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو بھی بیان کر رہا، فرمایا کہ وَلَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ وَقَالَ الشَّيْطَانُ، اور شیطان کہے گا، شیطان کا لفظی معنی تو ہوتا ہے سرکش، تو جتنے بھی جنات ہیں شیطان کی اولادیں سب شیطان ہیں، یہ سرکش شیاطین ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو فرمایا گیا الشیطان، تو اس سے مراد خاص ابلیس ہے، وہ خاص ابلیس ہے جس کے سب پیروکار ہیں جتنے شیاطین ہیں۔ قیامت کے دن وہ کہے گا لما قضی الامر، جب سارا معاملہ طے ہو جائے گا اور جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا یا جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو تب اس وقت یہ بات کہے گا۔ یا پھر علماء کرام نے ایک دوسری شان نزول اس کی بیان کی ہے، وہ شان نزول یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا جنتیوں کا اور جہنمیوں کا، تو جو گناہگار مسلمان ہوں گے، لیکن مسلمان ہوں گے، جو واقعی دل سے اللہ رسول کو مانتے ہیں، لیکن گناہ انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے اور گناہوں سے بچائے، وہ جو ہے آپس میں مشورہ کریں گے، کہیں گے کہ بھئی کوئی اب سفارش کرنے والا ڈھونڈو۔ تو پھر وہ حضور علیہ السلام کا انہیں خیال نہیں آئے گا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان کو عرض کریں گے، آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کا پتہ دیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کا پتہ دیں گے کہ ان کے پاس جاؤ، ان سے سفارش کراؤ، وہ خلیل اللہ ہے۔ وہ جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا پتہ دیں گے کہ وہ کلیم اللہ ہے، وہ اللہ سے بات کر سکتے ہیں، ان سے بات کرو۔ جب کلیم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو کلیم اللہ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، تم روح اللہ کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ،
वो कलिमतुल्लाह, अल्लाह का कलिमा है, वो बड़े करीब के हैं। जब ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे तो कहेंगे आओ मैं तुम्हें लेके चलता हूँ उस शख्स के पास जो तुम्हारा काम बनाए। तो वो तमाम लोगों को सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेके आ जाएंगे। और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं खड़ा हो जाऊंगा और मुझे अल्लाह ताला खड़े होने की इजाजत देगा और फिर मैं कलाम करूंगा और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करूंगा, अल्लाह ताला मुझे इज्जत देगा और ऐसी जबरदस्त खुशबू होगी कि उसका कोई जवाब नहीं होगा। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे पाँव से लेकर मेरे सर के बालों तक सबका सब नूर से जगमगाएगा। आप तो वैसे ही नूरानी है, तो वहां पे आपके नूर को जाहिर कर दिया जाएगा और फिर आप उस वक्त शफाअत करेंगे मोमिनीन की, वो जो हजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे उनकी, वो जो हजूर की खत्म नबूवत को मानते थे उनकी, वो जो हजूर अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करते थे, मोहब्बत करते थे, उनकी आप शफाअत फरमाएंगे। जब कुफारी